السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید کامل ہدایت کا سامان ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی چلتی رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی ہدایات اتنی جامع ہیں اور عالمگیر ہیں کہ ایک ایک آیہ کریمہ میں بعض اوقات پوری زندگی کا نقشہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی اسی قسم کی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد، بلکہ حقوق العباد کو کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور زندگی جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے رقم ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں تک حقوق اللہ اور یہ اللہ کا حق ہے کہ جس مالک و خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی بجائے نہ لائی جائے، اور اس کے سوا کسی اور کو حق بندگی نہ دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس کو بندگی کا حق دیا جا سکے۔ اور یہ حق بندگی اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اس کے ادا کیے بغیر انسان حقوق العباد کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ حقوق العباد کو بھی انسان پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے اگر وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ دنیا والوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور ناجائز ذرائع کو استعمال کر کے اپنے اثاثوں کو بناتا ہے اور اپنی وسائل کو بڑھانے کے لیے نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بندگی انسان کا بنیادی فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو معاف کر دینا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اور دوسرے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، اللہ کی صفات میں اللہ کی صفات کے برابر کسی کو لانا، اور
صفات کے تقاضوں میں کہ اللہ رب العالمین جو کام کر سکتے ہیں ویسا ہی کسی اور سے سمجھنا، اور اس کے ساتھ شرک جو ہے وہ زندگی کے کسی مرحلے پر بھی انسان سے ہو سکتا ہے۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ شرک انسان کے اندر اس طرح غیر محسوس طور پر داخل ہو جاتا ہے جیسے کوئی ایک کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں کالی جگہ پر سفر کر رہی ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح شرک جو ہے وہ انسان کے جسم میں غیر محسوس طریقے سے سرایت کر جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس سے اس بات کی خوب خبر رکھنی چاہیے کہ شرک کے جتنے متعلقات ہیں ان سے بچا جائے، اور اس کے لیے دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ شرک سے بچنے کے لیے یہ کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں کسی کو شرک کروں جانتے ہوئے، اور میں اس چیز سے تیری بخشش چاہتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں۔ تو محترم احباب، شرک ایک ایسی بھاری چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اتنے بڑے محسن اور مالک اور خالق اور کائنات کے منشئ اور بنانے والے اور نئے سرے سے پیدا کرنے والے کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنا کسی طور پر بھی یہ ناسمجھی اور کم عقلی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب آج کل ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ احسان ہے۔ حالانکہ یہ تو بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی آدمی نیکی نہ بھی کرے تو بھی اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اور والدین کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے کہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کیجیے۔ اور انسان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ والدین کی نیکیوں کے برابر بھی آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان کا حکم دیا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے پہلا حق اللہ نے بیان کیا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ آگے پھر تفصیلی اللہ رب العالمین نے تعلقات کے حوالے سے ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری ہو، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور مسافر کے ساتھ، وابن السبیل، اور اپنے زیر ملکیت اور اپنے ساتھ چلنے والے مسافروں کے ساتھ، والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو جو تمہارے زیر ملکیت کنیزیں اور غلام ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا زبردست قسم کا معاشرتی سیٹ اپ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے اور احسان کی ہدایت فرمائی ہے۔ یقین جانیے اگر ہم اس ایک آیت کو ہی لے کر
اپنے معاشرے میں چل پڑیں تو اس کے مطابق عمل کرتے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ہی مہینوں میں ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے کہ ہر کوئی حق دینے والا ہو اور حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، تو انشاءاللہ حق دینے والے کو بھی حق ملے گا اور اس کا احسان بھی دوسروں پر ہوگا اور معاشرہ بے نظیر بنتا چلا جائے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جو اترانے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو چیزوں سے زندگی رقم ہے۔ اگر ان دو چیزوں پر ہم پوری توجہ دے دیں، بعض لوگ حقوق اللہ کو اہم سمجھتے ہیں اور حقوق العباد کو کمتر خیال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ حقوق اللہ کا جہاں ہم نے خیال رکھنا ہے وہاں ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ حقوق العباد بھی اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں، اور اس اعتبار سے حقوق العباد اور زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی کسی پر زیادتی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کی زیادتی کا بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے، لیکن یہ ایک تصور جو ہے کہ چلو نماز نہ پڑھیں تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، وہ نماز ہی ہے۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ تو ہم نے حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا ہے اور حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ ہماری زندگی ایک بہترین زندگی اور معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر مکمل طور پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے کو جنت نظیر بنا دے، اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔